نظم بلال رضی اللہ بند 3۔ نظم بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہلا بند۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ ہوئی اس سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ نظم بلال رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا بند۔ نظر تھی صورت سلمیٰ ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری۔ تجھے نظارے کا مسئلے کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا۔ مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا۔ تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید، خنک دلے کے تپیدے و دم نیا سعید۔ گری وہ برق تیری جان ناشکیبہ پر، کہ خندہ زن تیری ظلمت تھی دست موسیٰ پر۔ تپش ز شعلہ گرفتن و بر دلے تو زدن، چبرق جلوہ بخشاک حاصل تو زدن۔ نظم بلال رضی اللہ تعالی عنہ تیسرا بند۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ خوشا وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چمک اٹھا یعنی روشن ہوا۔ حبش یعنی افریقہ کا علاقہ جہاں باشندوں کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ حجاز یعنی عرب، سعودی عرب کا مشہور صوبہ۔ عمکدہ یعنی دکھوں کا گھر یا دل۔ آستاں یعنی چوکھٹ، مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا در مبارک۔ دم یعنی پل یا گھڑی۔ صورت سلمیٰ یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانند۔ پیاس بڑھنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں زیادہ اضافہ ہونا۔ مسئلے کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ سودا یعنی شوق و جذبہ۔ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طور یعنی طور سینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا جلوہ نظر آیا۔ حسرت یعنی افسوس، مراد شدید آرزو۔ برق یعنی آسمانی بجلی۔ جان ناشکیبہ یعنی عشق کے سبب بے صبر روح۔ خندہ زن یعنی ہنسی یا مذاق اڑانے والی۔ ادائے دید یعنی دیکھنے یا نظارہ کرنے کا انداز۔ دست موسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جب وہ جیب سے نکالتے تو بہت روشن ہوتا۔ سراپا نیاز یعنی پورے طور پر عاجزی یا انکساری۔ نماز یعنی عبادت۔ ازل یعنی شروع سے ہی۔ خوشا یعنی بہت اچھا۔ یثرب یعنی مدینہ منورہ کا پرانا نام۔ دیدار عام، مراد ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تھا۔ تشریح۔ اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تیری قسمت کا ستارہ چمکا تو تجھے حبش سے اٹھا کر حجاز لے آیا۔ مطلب یہ نہیں کہ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبش سے حجاز آئے، وہ مکہ ہی میں پیدا ہوئے، لیکن حبشی الاصل ہونے کے سبب سے اقبال نے یہ لکھا کہ حبش سے ان کی خوش قسمتی انہیں حجاز لائی، اور اس خوش قسمتی پر کسے رشک نہ ہوگا۔ حبش سے حجاز آنا دیس چھوڑ کر پردیس آنا تھا۔ چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، اس لیے بدرجہ مجبوری انہیں یہ کہنا چاہیے کہ ان کے والدین کو وطن چھوڑنا پڑا اور وہ بے وطنی کے غموں میں مبتلا ہوئے۔ لیکن غموں سے بھرا ہوا گھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آبادی کا سامان بن گیا، یعنی وہ مکہ میں نہ ہوتے تو دین حق کی صدا ان کے کیوں کر پہنچتی، اور وہ بلند مقام کس طرح حاصل ہوتا جو شہنشاہوں کے لیے بھی باعث رشک ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آغاز غلامی سے ہوا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ پرائے وطن میں غلامی سے اٹھ کر یہ درجہ حاصل کرنا ایسا ہے کہ انسان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان کر دے۔
اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ ایک دم کے لیے بھی نہ چھٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تجھے مخالفوں کے ظلم و ستم میں بھی لطف آتا رہا۔ عشق میں جو ظلم ہوتے ہیں انہیں ظلم نہ کہا جائے کہ اگر ظلم نہ ہو تو محبت میں مزہ ہی کیا ہے۔ اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تیری نظر بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ادا بھانپنے والی تھی، یعنی اس نے حقیقت حال کا صحیح اندازہ کر لیا تھا، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائی بن چکی تھی۔ پھر حالت یہ تھی کہ تو دیدار کی شراب جتنی پیتا تھا اس سے اتنی ہی تیری پیاس بڑھتی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ دیکھنے کا شوق کبھی پورا نہ ہوا۔ تجھے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا سودا تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ذات باری کی تجلی دیکھنے کا سودا تھا، لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت تھی کہ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نصیب نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے دل میں اتنا حوصلہ پیدا ہو جائے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں۔ اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ تیری آنکھوں کے لیے نور کا سامان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نور حق کے شوق میں طور پر پہنچے، لیکن اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تیرے لیے مدینے کا صحرا ہی طور بن گیا۔ تیری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہی، پھر بھی دیکھنے کی حسرت نہ نکلی۔ خوش نصیب ہے وہ دل جو مسلسل تڑپتا رہا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس نے آرام نہ پایا۔ اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تیری بے صبر جان پر ایسی بجلی گری کہ تیرا سیاہ چہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر خندہ زن ہوا۔ اس شعر میں ظلمت سے اشارہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے رنگ کی طرف ہے۔ وہ حبشی تھے، اس سی نسبت سے اقبال نے انہیں سیاہ فام تصور کیا۔ دست موسیٰ علیہ السلام کا اشارہ ید بیضاء کی طرف ہے، جو حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ تھا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے بالکل سفید نظر آیا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جان پر عشق رسول کی جو بجلی گری، اس کی برکت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاہ فامی ید بیضاء پر خندزن ہوئی۔ قضا و قدر نے شعلے سے حرارت لی اور تڑپ لی اور تیرے دل میں بھر دی۔ جلوے کی کیسی بجلی تھی جو تیرے حاصل کے خش و خاک پر گرا دی گئی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجلی نے تجھے جلا کر یہ بلند رتبہ دے دیا۔ اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے دیکھنے کا انداز گویا یکسر نیاز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی گویا تیری نماز تھی۔ اذان ازل کے دن سے تیرے عشق کا ترانہ بن گئی، یعنی روز ازل سے مقدر تھا کہ تو اسلام کا پہلا مؤذن بنے گا۔ آذان دینا ہی تیرے عشق کا ترانہ تھا، اور نماز دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا ایک بہانہ تھی۔ کتنا اچھا وقت تھا جب مدینہ شریف میں وہ پاک ذات رہتی تھی، اور کتنا اچھا زمانہ تھا جب اس ذات پاک کا دیدار عام تھا۔ اقبال نے آخری شعر ایک مکتوب میں درج کرتے ہوئے لکھا ہے: میں لاہور کے ہجوم میں رہتا ہوں، مگر زندگی تنہائی کی بسر کرتا ہوں۔ مشاغل ضروری سے فارغ ہوا تو قرآن یا عالم تخیل میں قرون اولیٰ کی سیر، مگر خیال کیجئے جس زمانے کا تخیل اس قدر حسین و جمیل و روح و افزا ہے، وہ زمانہ خود کیسا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاعات مل سکے۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.